تو اولو الامر خود قرآن کریم میں آگے چل کر آیت نمبر 83 میں موجود ہے، اور وہاں اولو الامر ایسے علماء فقہا مجتہدین کو کہا گیا جو دینی مسائل قرآن و سنت اور تفقہ سے نکال سکتے ہیں۔ یہ محدث کا کام نہیں، مفسر کا کام نہیں، یہ فقیہ کا کام ہے۔ طلبہ یاد رکھے کہ فقیہ کا لفظ یہ مصطلح لفظ ہے، یعنی نبی نے کہا ہے فقیہ واحد۔ محدث یا مفسر یہ محدث ہے، یہ بعد میں علماء کی ضرورت کی وجہ سے ایجاد کیے گئے ہیں۔ تو محدثین کو ماننا اور فقہا کو نہ ماننا قرآن و سنت کے فہم سے دوری اور محرومی کی نشانی ہے۔ اسی طرح اہل الحدیث کا لفظ بھی قرآن و سنت میں کہیں نہیں آیا، دنیا کائنات حدیث میں کئی اہل الحدیث کا لفظ نہیں، اہل الفقہ کا لفظ ہے، اہل القرآن کا لفظ ہے، لیکن اہل حدیث لفظ کہیں نہیں آیا۔ یہ بھی محدث ہے، بدعتیوں کے عرس، میلاد، چیلم اور برسی کی طرح یہ بھی بعد کے زمانے کا ایجاد ہے۔ حنفی تو حنیف سے نکل جائے گا اور حنفاء موجود ہے، لیکن بفضل اللہ تعالی اہل الحدیث کا لفظ نبی کی زبان پر نبوت کے 63 سال عرصے میں کبھی بھی نہیں آیا۔ وَمَنِ ادَّعَىٰ فَعَلَيْهِ الْإِثْبَاتُ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم، اور ان لوگوں کی بات مانو جن کا فیصلہ چل سکتا ہے تم میں۔ فیصلہ چلانے والے خلفائے راشدین سب سے پہلے، فیصلہ کرنے والے عشرہ مبشرہ، فیصلہ کرنے والے اصحاب البدر بدریین، فیصلہ کرنے والے الصحابۃ کلہم عدول، سب صحابہ معیار حق، معیار ایمان و عمل ہے۔ اور صحابہ کے بعد جن پر صحابہ کو اعتماد تھا اور ان کے حق میں دعائیں کی گئی ہے وہ تابعین، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رؤیتاً اور روایتاً تابعی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا اختلاف ہوا کسی مسئلے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو لوٹا دو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ و آخرت کے دن پر، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یعنی اگر یہ دیکھنا ہو کہ اولو الامر سے کون مراد ہے تو قرآن و سنت میں ڈھونڈو۔ تو قرآن میں تو آ گیا کہ اولو الامر سے مراد علماء مستنبتین ہیں، فقہا مجتہدین ہیں، اور تفسیر ثبت من الکتاب اولا و اقوی من سائر التفاسیر۔ پیغمبر نے بھی معاذ بن جبل کو جب یمن روانہ کیا، بما تقضی، وہاں پہنچ کے فیصلے کیسے کرو گے؟ بکتاب اللہ ان لم تجد فیہ، بسنت رسول اللہ ان لم تجد فیہا۔ قرآن میں بھی مسئلہ نہ ہو تو کیا کرو گے؟ کہا سنت سے کروں گا، سنت میں بھی نہ ہو تو ایسے مسائل پیغمبر مان رہے ہیں کہ نہ قرآن میں ہو نہ سنت میں ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ اجتہد برائی، پھر میں فقہی اور اجتہادی فیصلے کروں گا۔ تو نبی نے انہیں کہا اوہ فقہ تو بہت بری چیز ہے، خبردار، اہل حدیث نہیں ہے یہاں پر۔ یہ سنتے ہی کہا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحب ویرضا۔ جب صحابی نے کہا قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا تو آپ نے الحمدللہ نہیں کہا،
جب سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا پھر بھی الحمدللہ نہیں کہا. یہ تو موجود ہے پہلے سے، ہر شخص کر سکتا ہے. لیکن جب معاذ نے کہا اجتہد برائی تو آپ بہت خوش ہوئے. الحمدللہ، گویا الحمدللہ سے جو قرآن شروع ہوا ہے اس کی برکت ہے کہ امت میں فقہا پیدا ہوئے. تو الحمدللہ کی برکتوں سے محروم فتنہ و فرقہ وہ فقہا و مجتہدین کے اعداء و دشمن بنے ہوئے ہیں. پڑے خاک جل جائے جل جانے والے. طلبہ یہ نقطہ یاد رکھیں کہ یہ کیسے ہوا کہ حضرت نے قرآن پر الحمدللہ نہیں کہا، سنت پر الحمدللہ نہیں کہا اور اجتہاد پر الحمدللہ کہا. یہ اس لیے کہ قرآن کا ماہر، حدیث کا ماہر ہونا ضروری ہے اور وہ مجتہد ہوتا ہے. تو گویا قرآن کا علم جب کمال کو پہنچے، سنت کا علم کمال کو پہنچے تو اس سے مجتہد و فقیہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ الحمدللہ اجتہاد پر کمال فہم فی القرآن اور کمال فہم فی السنہ کا نتیجہ ہے. یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، سننان میں بھی ہے، اور ابن المنذر نے کہا ہے اصح اسنادا. اعلام الموقعین میں حافظ ابن قیم نے اس سے مستقل مسائل نکالے ہیں اور فرمایا ہے رجالہ و رواتہ ثقات. اس کے رجال اور روات سب کے سب ثقہ ہے. اعلام الموقعین جلد 2 صفحہ 202.